یہ میلاد آخر ہے کیا؟ کیا یہ میلاد ہے کہ ہم ناچیں؟ کیا یہ میلاد ہے کہ ہم موسیقی لگائیں، میوزک لگائیں، ڈی جے لگائیں؟ کیا یہ میلاد ہے کہ ہم وہ ڈی جے کی جو ہے نا ساؤنڈ پر، اس کی میوزک پر تھڑکے لگائیں؟ کیا یہ میلاد ہے کہ عورت اور مرد ایک ہی بازار میں خلط ملط ہو جائیں؟ کیا یہ میلاد ہے کہ ہمارے نوجوان پنگیاں بجاتے پھر رہے ہیں؟ اللہ اکبر! کیا یہ میلاد ہے کہ ہمارے نوجوان آٹو کے اور بائک کے اسٹنٹ کرتے پھر رہے ہیں؟ کیا یہ میلاد ہے کہ بیجا حرکتیں ایک دوسرے کو ہوا میں اچھالا جا رہا ہے، ڈھکیلا جا رہا ہے، کود رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں؟ میلاد آخر ہے کیا اس سب چیزوں کے اندر؟ یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ آؤ انشاءاللہ یہ بہت ذمہ داری کے ساتھ ایک بات میں آپ کے سامنے اب کرنے لگا ہوں۔ آخر یہ سب بے جا حرکتوں کے، یہ سب بے ہدا حرکتوں کے ذمہ دار کون ہے؟ آخر کس نے یہ نوجوانوں کو یہ بات پہ ابھارا کہ راستے جام کرو؟ کس نے نوجوانوں کو یہ بات پہ ابھارا کہ جو ہے نا ڈی جے لگاؤ؟ جس طریقے سے غیر مسلمان گنیشوں کے جلوس نکالتے ہیں بڑی بڑی لاریوں کے اندر، ہمارے نوجوانوں کو کس نے ابھارا آخر یہ؟ اچھا میں یہ جانتا ہوں کہ بریلوی علماء جنہوں نے میلاد پر امت کو جو ہے نا ابھارا ہے، وہ اکثر علماء یہ کہتے ہوں گے شاید کہ یہ سب اسلام کا حصہ نہیں، لیکن سوال یہ کہ جب یہ بریلوی علماءوں کے سامنے یہ امت یہ بیکار کے کام کر رہی ہے تو ان کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا بریلوی علماء کی ذمہ داری نہیں؟ میرے بھائی دیکھو، موسیقی جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک دفعہ بانسری کی آواز سنی، تم ڈی جے لگاتے ہو، پیانو بجاتے ہو، کیا کیا کرتے ہو، صرف بانسری کی آواز سنی، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی۔ ابن عمر سے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ میں ایک دفعہ رسول کے ساتھ تھا، بانسری کی آواز آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کانوں کو بند کر لیا۔ جو نبی بانسری کی آواز پہ اپنی کانوں کو بند کر لیتا ہے، آج وہی نبی کے نام پر تم ڈی جے لگاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اللہ اکبر! کیا نوجوان بے تکا اور بے ڈھنگا یہ پبوں اور کلبوں میں بھی شاید ایسا نہیں ناچتے ہوں گے؟ اللہ اکبر! ایسی بےہودہ طریقے سے۔ اور تکلیف اس بات کی ہے کہ نبی کے نام پر جو نبی جہالت ختم کرنے کے لیے آئے تھے، وہ نبی کے نام پر جو ہے نا لوگ امت کو، آج نوجوانوں کو کوئی بولنے والا نہیں، آج بریلوی علماء اس کے سارے ذمہ دار ہیں۔ میرے بھائی یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو، جنہوں نے ابھارا ان کی ذمہ داری ہے۔ ہم تو اہل حدیث ٹھہرے ہیں، ہم تو میلاد نہیں مناتے، ہمیں تو گستاخی کے فتوے لگائے گئے ہیں۔ جاؤ، اگر تم عاشق رسول ہو تو تمہیں چیلنج ہے، کیا یہ عاشق رسول کا ایک جو ہے نا رویہ ہوتا ہے کہ سڑکوں پر اس طرح سے ناچے جاتا ہے جس طرح سے نوجوان ناچ رہے ہیں؟ ان کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اہل حدیثوں کی ذمہ داری ہے۔ اہل حدیثوں نے اس نے ابھارا ہے ناچنے پر۔ میرے بھائی بے پردہ مسئلے میں کیا عورتیں مردیں ایک جگہ ایک دوسرے کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے، بہتر ہے یہ کہ کسی غیر محرم کو تم ہاتھ لگا دو۔ اللہ اکبر! یہ اللہ کے نبی کی فرامین ہے میرے بھائی۔ آج دیکھو مسئلہ کیا ہو گیا، مت کو جو ہے بہکاتے مسائل کے اندر اتنا جو ہے نا باولا کر دیے، امت کو اتنا جو ہے نا نکمہ اور نالائق کر دیے کہ نبی کا نام لے کر سڑکوں پہ کیا حرکتیں۔ ہندوؤں بھائیوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں ہم، غیر مسلمانوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں ہم کہ کیا یہ اسلام کا طریقہ ہے؟ کیا یہ اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں؟ کیا نبی کے نام پر جس نبی نے کہا کہ راستے کی تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ، وہ نبی کے نام پر یہ سب کام؟ اللہ اکبر! میرے بھائی آؤ تھوڑا سا یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو، مسلکی تعصب کی اینک کو نکالو اور یہ سمجھو کہ کیا یہ نبی کی محبت والے عمل ہے؟ کیا اس طریقے سے نبی کی محبت ہوتی ہے؟
پھر امت کو بہکایا گیا کہ نہیں یہ آیت ایسی ہے، یہ آیت میں اللہ کے جو ہے نا احسانات کا جو ہے نا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ آیتیں ابوبکر صدیق کو سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو سمجھ میں نہیں آئی؟ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو سمجھ میں نہیں آئی؟ نہیں، آج کی مولویوں کو سمجھ میں آ گئی اور امت کو بے ڈور چھوڑ دیا گیا ہے۔ ڈوری نہیں امت کیا، چھوڑ دیا گیا ایسے ہی آوارہ طریقے سے چھوڑ دیا گیا امت کو۔ پھر اس کے اوپر سے بہکانے والے ایسے کہ باتیں بڑی بڑی کر کے کہتے ہیں منع کی دلیل کہاں ہے، منع کی دلیل کہاں ہے۔ میرے بھائی یہ سمجھنے کی کوشش کرو، ان کے لیے یہ باتیں نہیں ہیں، یہ چیز سمجھو، ان کے لیے یہ باتیں نہیں ہیں۔ جو سرکش ہیں، جو ضد پر اڑے ہیں، جو سمجھنا نہیں چاہتے، یہ باتیں میں ان کے لیے رکھ رہا ہوں جو اپنی آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ یہ باتیں میں ان کے لیے رکھ رہا ہوں جن کو یہ یقین ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی سے ہمارا اور آپ کا آمنا سامنا ہوگا۔ کیا یہ نوجوان جو نبی کے نام پر میوزک پر ناچ رہے ہیں ایسے ہی انہیں موت آ جائے گی اور قیامت کے دن نبی کا سامنا ہوگا تو کیا منہ دکھائیں گے نبی کو؟ کیا لائق ہے ہم نبی کو منہ دکھانے کے؟ اللہ اکبر میرے بھائی، یہ بات سمجھو، منع کی دلیل پر بات کر رہا تھا۔ منع کی دلیل کہاں، منع کی دلیل کہاں، یہی رٹ لگائے بیٹھے ہیں۔ یہ بات سمجھ جاؤ کہ اسلام وہ ہے جو اللہ کا فرمان ہے، اسلام وہ ہے جو نبی کا فرمان ہے، اسلام وہ ہے جو صحابہ کا عمل ہے۔ ایک اور مسئلہ دیکھو آپ، آج میلاد النبی کا مسئلہ امت کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، علماؤں کے ہاتھ سے نکل چکا ہے یہ مسئلہ، اب ہاتھ میں نہیں علماء کے۔ ہم تو ہم ہیں، چھوڑ دو بھائی، اہل حدیث تو اہل حدیث سے چھوڑ دو اس کو۔ بریلوی عالم بھی آ کر اب یہ ناچنے والے نوجوانوں کو روکے گا تو یہ ناچنے والا نوجوان وہ بریلوی عالم سے کہے گا تم گستاخ نبی ہو، اللہ اکبر، تم نبی کی محبت نہیں رکھنے والے ہو، یہ نوجوان کہے گا وہ۔ اور دیکھو اصل میں مسئلہ کیا ہے، نبی کی سیرت پہ اتنے جلسے ہوئے، نہیں آتی قوم، نبی کی سیرت پر اتنے کورسز ہیں، نہیں اٹینڈ کرتی، نبی کی سیرت پر اتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، نہیں پڑھتی۔ یہاں پر نبی کے نام پہ کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ اصل نبی سے محبت کا مسئلہ نہیں، اصل انٹرٹینمنٹ ہے، ناچنا ہے، گانا ہے، موسیقی ہے، کھانا ہے، پھرنا ہے، عیاشی کرنا ہے اصل میں۔ اس وجہ سے یہ قوم جمع ہو رہی ہے۔ اور یقین جانیے میں اہل حدیث ہونے کے ناطے میں یہ بات بڑی ذمہ داری سے آپ کے سامنے یہ کر رہا ہوں، اللہ نبی کے نام پر یہ جو بیکار کام ہو رہے ہیں ہم اس سے بری الذمہ ہے اللہ، ہم نے کبھی کسی کو نہیں ابھارا ایسا کرنے پر۔ اللہ ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہمارے جو بھٹکے ہوئے بھائی ہیں، اللہ تو انہیں ہدایت نصیب فرما دے، اللہ تو ان کو ہدایت دے دے۔ اور یہ بات بھی ہم کہتے ہیں اللہ جو تیرے نبی کے نام پر، تیرے چہیتے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو حرکتیں یہ جو میلاد کے نام پر ہو رہی ہے، اللہ ہم اس سے بری الذمہ ہے، اللہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں، اس کے ذمہ دار وہ علماء ہیں جنہوں نے ابھارا ہے امت کو اس پر، ہم نہیں اللہ۔ اور کل قیامت کے دن میلادی بھی آئیں گے، غیر میلادی بھی آئیں گے۔ اگر سوال ہو جائے، اعلان ہو جائے میلادی الگ ہو جاؤ، غیر میلادی الگ ہو جاؤ، اللہ کی قسم غیر میلادیوں میں خود رسول اللہ ہوں گے، خود ابوبکر صدیق ہوں گے، عمر ابن خطاب ہوں گے، عثمان ابن عفان ہوں گے، علی ابن طالب ہوں گے، حسن حسین ہوں گے، اور ہم اہل حدیث بھی ہوں گے جنہوں نے میلاد نہیں منائی۔ اور میلاد منانے والوں میں کون کون ہوں گے آپ نوٹ کر لو، ہم نہیں۔ میرے بھائی کیا سمجھنے کی بات ہے، تماشا بنا کے رکھ دیا پورے دین کو، جو نبی کا امن کا پیغام امت تک پہنچانا تھا وہی نبی کے ماننے والے نبی کے نام پر کیا کیا کر رہے ہیں شہر کے اندر، دیکھو آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، مجھ سے بہتر آپ جاننے والے ہیں، یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو میرے بھائی۔ تو میرے بھائی اصل میں ایک بنیادی بات یہ سمجھنا ہے کہ آج یہ جو امت میلاد کے نام پر جمع ہو رہی ہے یہ اصل میں اللہ کے نبی کی ذات سے محبت کا ایک ثبوت ہے۔ چلو مان لو یہ اللہ کے نبی کی ذات سے محبت ہے، یقین جانیے اللہ کے نبی کی ذات سے جتنی محبت ہے اس سے زیادہ اللہ کے نبی کی بات سے محبت ہونا اصل ایمان والے کی دلیل ہے، یہ بنیادی بات ہے میرے بھائی۔ آج دیکھو آپ ایک دن اپن عید میلاد کی خوشی کر لی ہے، دوسرے دن بندہ یہی جا کے نبی کی سنت پہ بلیڈ چلا دیتا، یہی بندہ ٹیلر کے پاس جا کے پینٹ ٹخنوں کے نیچے سلا کے آتا، یہی بندہ نبی کی جو ہے نا ذات سے محبت کا ثبوت دیا تھا میلاد کے دن شادی بیاہ ہندوؤں کے رسم و رواج کے طریقے پہ کرتا، سودی کاروبار کرتا۔ کئی ایسے بھی ہوں گے میلاد کے میدان میں آئے ہوں گے، میلاد کے جلوسوں میں سود کی گاڑیوں پہ آئے ہوں گے،
सूद की गाड़ियों पे। नबी से मोहब्बत असल क्या है? नबी की बात से मोहब्बत करना है मेरे भाई। नबी एक हफ्ते में, 24 घंटे में, एक एक लम्हे में, एक महीने के 30 दिनों में, साल के 12 महीनों में, हर लम्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से चिमट के रहना, यह असल नबी से मोहब्बत है। नहीं पूरा साल किधर की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी ब्याह में नबी को भूल जा रहे हैं, तिजारत में नबी को भूल जा रहे हैं, घर के खरीदो फरोख्त में नबी को भूल जा रहे हैं, मामलात में नबी को भूल जा रहे हैं, सब में नबी को भूल जा रहे हैं। खाली एक दिन ये नबी की जात से मोहब्बत हो सकती है, हो सकता, हम नहीं जानते, ये तो सबूत जाहिरी यही दिख रहा है। असल नबी की बात से मोहब्बत है, और नबी की जात से मोहब्बत करने वाले बहुत आगे चले गए। एक मिसाल यूं दे दूं मैं आपको, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला एक शख्स ऐसा गुजरा है जिनका नाम मैं अगर लूंगा तो लोगों के पेट में दर्द होगा। एक शख्स ऐसा गुजरा तारीख में जो अल्लाह के नबी की जात से बेहद मोहब्बत करने वाला था, लेकिन अल्लाह के नबी की बात का इनकार कर दिया, अल्लाह के नबी की बात नहीं माना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला वो शख्स को जहन्नम के जूते पहनाएगा, आग के जूते पहनाएगा, दिमाग खोलेगा। किसको? नबी की जात से तो मोहब्बत कर लिया, लेकिन नबी की बात को छोड़ दिया। दोनों, नबी की जात से भी मोहब्बत होनी चाहिए, नबी की बात से भी मोहब्बत होनी चाहिए, यह असल ईमान का निशानी है। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, यकीन जानिए अल्लाह और उसके रसूल की इताअत असल कामयाबी है हमारी। मेरे भाई ये बात को आप समझने की कोशिश करो, मसले की ऐनक को निकालो और समझकर अमल करने की कोशिश करो। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाला बनाए। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन हौज़े कौसर का प्याला हमें नसीब फरमाए। अल्लाह जन्नत के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें जो है ना सोहबत इख्तियार नसीब फरमाए। अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।